عدم توازن، یعنی انسان توازن کھو دیتا ہے، انتہا پسند ہو جاتا ہے، تنگ نظر ہو جاتا ہے، معتدل نہیں رہتا۔ یہ سچویشن پیدا کیوں ہوتی ہے؟ اس کے بہت سے اسباب ہیں، اس طرف میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ مختلف سبجیکٹس اور مختلف سائنسز اس کو ڈیفائن کرتی ہیں۔ تو وہ بیولوجیکل ایسپیکٹس بھی ہوں گے، سوشولوجیکل ایسپیکٹ بھی ہوں گے، ایکولوجیکل ایسپیکٹس بھی ہوں گے، بے شمار پہلو ہوں گے، میں ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ میں اس کی سوشیالوجی کی روشنی میں یہ جو ہماری سوسائٹیز اور سماجیات کے اندر جو چیز آتی ہے، میں اس کے اینگل سے کرتا ہوں کہ کس طرح انسان اپنا توازن کھوتا ہے۔ دیکھیے آپ ہی کی سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑے تنگ نظر ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو معتدل ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو دیندار ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو دین کی اہمیت ان کی لائف میں نہیں ہے، ایسے لوگ بھی ہیں کہ دین اور مذہب ہے مگر اس کی اپروچ میں بڑے تنگ نظر اور سخت متشدد ہیں، بات بات پہ لڑائی کرتے ہیں، برداشت نہیں کرتے، دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور جنگ و جدال کرتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ بالکل دین کو اور مذہب کو، روحانیت کو، آخرت کو خاطر میں نہیں لاتے، بالکل اس سے بے پرواہ ہو گئے ہیں، اور مادی دنیاوی زندگی جو ہے بس اسی کو سارا کچھ۔ یہ طرح طرح کی اپروچز ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے ایک آدمی بڑی محبت کرنے والا ہے، ایک آدمی نفرت کرنے والا ہے، ایک آدمی طبیعت کا سخی ہے، ایک کنجوس ہے، بخیل ہے۔ تو یہ جس طرح عادات ڈیولپ ہوتی ہیں، طبیعتیں ڈیولپ ہوتی ہیں، ذہنی کیفیات ڈیولپ ہوتی ہیں، اسی طرح اپروچ، آئیڈیاز کی طرف اپروچ ڈیولپ ہوتی ہے۔ کہاں سے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اسباب کئی ہیں، مگر میں اس کا ایک جو امپورٹنٹ ریزن ہے جو آپ سے ہم سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے، سمجھ میں آنے والا، اس کو کوٹ کرتا ہوں۔ جس طرح کے ماحول میں انسان رہتا ہے، پرورش پاتا ہے، رات دن جس طرح کے ماحول میں رہ کر جو کچھ دیکھتا ہے، جو کچھ سنتا ہے، اس کی فیلنگز، اس کے مشاہدات، اس کے مسموعات، اس کی سننا اور اسی کو دیکھنا، 24 گھنٹے کی صحبت، ویدر، ماحول، یہ جس طرح اس کی صحت پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس طرح آپ ویسٹرن ورلڈ میں آ جائیں، جو ٹھنڈے ملک ہیں جہاں گرینری ہے بے پناہ، ٹھنڈے ملکوں میں جہاں گرینری ہے، گرمی کی شدت کم ہوتی ہے، باغات، پانی زیادہ ہوتا ہے، وہاں سانپ کو بھی دیکھیں گے نا تو وہ بھی کسی کو ڈسے گا تو بندہ مرے گا نہیں، ہیومن فرینڈلی ہو جاتے ہیں سانپ بھی، اس کا زہر کم ہو جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک دو بڑی سگنیفیکنٹ مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ اس چیز کی پوری تہ تک پہنچ سکیں، فلسفے کو سمجھ سکیں۔ اس کو پھر سنیک گارڈنز کہتے ہیں، سنیک گارڈنز، اس کی زہر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو موسم ہے یہ اس کی صحبت ہے، وہ جو باغات ہیں، گرینری ہے، گارڈن ہے، ٹھنڈا ویدر ہے، اور وہ طویل زمانہ، اس میں صدیاں، ہزاروں، لاکھوں سال گزر گئے گریجولی۔ یہ جو ٹھنڈا موسم ہے اس نے اس کی زہر کو کم کر دی۔ اس کے برعکس وہی سانپ طویل زمانوں سے وہ ہمارے ہاں پاکستان میں ہیں، صحراؤں میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، عرب صحراؤں میں ہیں، جہاں دھوپ پڑتی ہے، گرمی ہے، ٹھنڈک نہیں، باغات نہیں ہیں، وہاں اس موسم کی حدت نے اس کی زہر کو شدت دے دی ہے۔ موسم کی حدت اس کی زہر کو حدت دے دیتا ہے، شدت۔ وہ زہر اتنی سخت ہوتی چلی جاتی ہے کہ جس کو ڈس لیتا ہے بندہ مر جاتا ہے۔ یہ ایک موسم کی جو میں نے مثال دی، ایک سانپ پر دو جگہ اپلائی کیا۔ اسی طرح پھلوں کی لے لیں، یعنی یہ تو اس طرح حیوانوں کو لے لیں، پھلوں کو لے لیں، سبزیوں کو لے لیں۔ پھلوں کی کوئی طرح طرح کے آم ہیں، کوئی میٹھا ہے، کوئی کھٹا ہے، کوئی کم میٹھا ہے، کوئی کچھ ہے۔ یہ ساری چیزیں زمین کے اثرات ہیں۔ بیج تو اپنی جگہ ہوتے ہیں لیکن نسل، وہ جینیٹک، وہ ہوا، یہ صحبت ہے انسان کی زندگی کے لیے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے والدین کیا سوچتے ہیں، کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا نظریہ رکھتے ہیں، جن اساتذہ کے پاس پڑھتا ہے، جس مسجد میں جاتا ہے، جہاں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، 24 گھنٹے کی جو صحبت ہے، دینی ہے یا دینی نہیں ہے، دنیاوی ہے یا دینی ہے، مذہبی ہے یا غیر مذہبی ہے، وہاں دینی امور انجام پاتے ہیں تو رفتہ رفتہ اس کی عادت دینی، مذہبی، روحانی ہوتی چلی جائے گی۔ ایک آدمی پوری لائف بچپن سے آن ورڈ ایک ایسے گھر میں، ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی ہے جہاں وہ نماز پڑھنے کا معمول نہیں ہے تو نماز اس کی طبیعت میں راسخ نہیں ہوگی۔
دین کی رغبتیں نہیں پائی جاتی، اس نے دیکھی نہیں سنی نہیں، اس کی اہمیت زندگی میں کم ہو جائے گی، اور اتنی کم ہو جائے گی کہ بعد ازاں جب وہ عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ڈیفرنٹ بات کریں گے، ادھر یا ادھر، تو اس کے ذہن میں نہیں آئے گی، وہ پختہ ہو جاتا ہے اس کا ذہن۔ اسی طرح ہمارے ہاں تنگ نظری ڈیولپ ہوتی ہے جب آپ ایک ہی ماحول میں رہتے ہیں۔ آپ اس کو یوں لے لیں جیسے آج سوشل میڈیا کی ایک بات ہو رہی تھی، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، 24 گھنٹے آپ ٹی وی چینلز کو دیکھتے ہیں یا سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، مختلف میڈیا کے ٹولز کو دیکھتے ہیں، سیل فون کے ذریعے، ماڈرن ٹیکنالوجی میں ہر وقت جو چیز آتی رہتی ہے، ہر وقت سنتے ہیں، اسی سے آپ کا ذہن بنتا ہے، اور لوگ پروڈکٹ بھی اسی طرح بیچتے ہیں۔ جتنی ایڈورٹائز زیادہ کریں گے کسی چیز کو اور بار بار خرچ کریں گے، ان کو پتہ ہے اتنے کسٹمر پیدا ہوں گے۔ اب کسٹمر کیوں پیدا ہو گیا؟ وہ چیز ہر گھر میں کیوں جا رہی ہے؟ ایڈورٹیزمنٹ، خرچ کیا ہے پیچھے، اور خرچ جو کرتے ہیں تو ہر وقت بار بار جو ٹی وی اسکرین پہ انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، سن کے لاشعور میں اس کے کان کے ذریعے آواز اس کے دماغ میں جاتی ہے، اس کی آنکھ کے ذریعے پکچر کا امیج اس کی دماغ پہ جاتا ہے، یہ امپیکٹ ہوتا اس کے اندر شوق پیدا کرتا ہے، ڈیسیژن وہ لیتا ہے کہ میں یہ چیز خریدوں اپنے گھر کے لیے۔ اس طرح آپ لباس خریدتے ہیں، یہ آپ کے ڈریس ہیں، یہ آپ کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ استعمال کے سیل فونز ہیں۔ تو گویا جتنی کسی چیز کو پروپیگیٹ کیا جائے گا، پریزنٹیشن زیادہ ہوگی، ایفیکٹو ہوگی، ہر وقت وہ بندہ 24 گھنٹے جس طرح کی بات ہوگی وہ سنے گا، وہی اس کا نقطہ نظر بنے گا، وہی اس کی رغبت بنے گی، حتیٰ وہ اس کا نظریہ بنے گا، وہ اس کا عقیدہ بنے گا، اس پر جم جائے گا، اسی کو سمجھے گا حق ہے۔ ہر شخص جدا جدا ماحول میں اسی طرح پرورش پا رہا ہے۔ ایک آدمی ایک مکتب فکر میں، اس ماحول میں ایک آدمی دوسرے مکتب فکر میں، ایک مسلک میں ہے، ایک نقطہ نظر کو رکھنے والوں میں پیدا ہوا ہے، پلا ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے، سنا ہے، پرورش پائی ہے، ہر روز سنتا دیکھتا، ذہن سازی ہوتی اس کے نزدیک حق کا پیمانہ ہی ہے، ہر دوسری بات کو 100% غلط جانتا ہے۔ اور اگر تنگ نظری ڈالی گئی ہے تو تنگ نظر ہو جائے گا، انتہا پسندانہ تعبیر کی گئی ہے، انتہا پسند ہو جائے گا، اگر دہشت گردی کا تصور دے دیا گیا تو دہشت گرد ہو جائے گا۔ اور ایک آدمی ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوا ہے اور پلا پڑا ہے جس میں دین اور مذہب کی اہمیت اور سگنیفیکنس نہیں ہے، ٹوٹلی سیکولر انوائرمنٹ ہے، اور وہاں دین اور مذہب کے حلال اور حرام کا بھی اگر دھیان نہیں ہے بالفرض، اور اوامر اور نواہی کا بھی نہیں ہے، ٹوٹلی ڈیفرنٹ ایٹموسفیئر ہے، اسی طرح کی شخصیت بنتی جائے گی، ذہن ترجیحات بنتی چلی جائیں گی، اس کا سوچ ڈیفرنٹ ہو جائے گی، وہ ایک ڈیفرنٹ سوچ بن جاتی۔ اب یہ ساری سوچیں مختلف قسم کے موسموں کے نتیجے میں، صحبتیں موسم ہیں، موسموں کے نتیجے میں ڈیولپ ہو گئی، ان کا آپس میں کوئی انٹریکشن نہیں ہے۔ اب یہ سارے اپنے اپنے طریقے سے انتہا پسند ہو گئے، کوئی مذہب میں انتہا پسند، کوئی مسلک میں انتہا پسند، کوئی سیکولرزم میں انتہا پسند، کوئی برائی میں انتہا پسند، کوئی نیکی میں انتہا پسند، اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، الگ الگ وجود۔ اب ان کے درمیان کوئی ایسے فیکٹرز نہیں ہے سوسائٹی میں جو اعتدال پیدا کریں۔